اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے آج کے دوسرے حصے کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس کے نیچے لکھیں فضائل مریم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے فضائل یاد کرو جب فرشتے نے کہا اے مریم، الملائکہ کے نیچے لکھے جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کلام کیا، کہا اے مریم ان اللہ اصطفیٰ کے، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا۔ فضیلت نمبر 1 اصطفیٰ کا، آپ کو چن لیا، اور اس کے نیچے لکھے بچپن میں۔ وطہر کے، فضیلت نمبر 2، اور آپ کو پاک کیا، اور آپ کو پاک کیا۔ پاک کیا یعنی تہمت سے، اس لیے کہ یہود حضرت مریم پر تہمت لگاتے تھے نا، نعوذ باللہ بدکاری کی، تو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی پاکی بیان کر دی۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے آپ کو چن لیا تمام جہان کی عورتوں پر، یعنی اس زمانے کی۔ اور وَاصْطَفَاكِ کے نیچے لکھے بعد از بلوغت، بعد از، اس لیے کہ بچپن میں بھی چن لیا، بلوغت کے بعد بھی چن لیا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت مریم تو نبی نہیں، پھر فرشتے نے ان سے کیسے کلام کیا؟ فرشتے کا تو تکلم پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا بیان القرآن میں کہ فرشتوں کا کلام کرنا خواص سے نبوت میں سے نہیں ہے، فرشتوں کا کلام کرنا خواص سے نبوت میں سے نہیں ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، لکھے فرائض مریم، اب ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائے۔ اے مریم اقنتی لربک، نمبر 1، فریضہ نمبر 1، آپ فرما برداری کیجئے اپنے رب کی۔ اقنتی، فرما برداری کیجئے۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ آپ قیام کیجئے اپنے رب کے لیے، جیسے نماز میں قیام ہوتا ہے۔ وسجدی، نمبر 2، اور سجدہ کیجئے۔ ورکعی مع الراکعین، نمبر 3، اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بات سمجھ گئے؟ اب اسجدی پہلے آیا، ارکعی بعد میں، جبکہ ترتیب نماز میں رکوع پہلے ہے، سجدہ بعد میں۔ تو اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے کہ سجدے کو افضل ہونے کی وجہ سے مقدم کیا۔ سمجھ گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مع الراکعین سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو جماعت کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ جیسے باقی لوگ رکوع کریں، نماز پڑھیں، آپ ان کے ساتھ پڑھیں، تو مستورات کے لیے جماعت کا حکم تو پسندیدہ نہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا کہ ان کی خصوصیت تھی کہ ان کو جماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ دوسرا جواب زیادہ اچھا ہے کہ ارکعی کا ایک ترجمہ عربی لغت میں خشوع اور خضوع کا ہے، کہ آپ اپنی نماز میں کیا کریں؟ خشوع اور خضوع اختیار کر لیں۔ ذالک من انباء الغیب، لکھیں جملہ معترضہ برائے اثبات رسالت، یہ درمیان میں اللہ نے آپ علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کرنے کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ جملہ معترضہ برائے اثبات، فرمائے یہ غیب کی وہ خبریں ہیں نوحیہ الیکا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ یہ تو سب پرانی باتیں تھیں نا، سابقہ باتیں تھیں، آپ کو بتائی گئی وحی کے ذریعے سے، تو یہ غیب تھا جو آپ کو بتایا گیا۔ وما کنت لدیہم، اس کے نیچے لکھے نفی حاضر و ناظر، اور اے میرے محبوب آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ کب؟ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ رکھ رہے تھے، ڈال رہے تھے اپنے قلم۔
جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. اس کے نیچے لکھے یعنی قرآن اندازی سے پہلے، قرآن اندازی سے پہلے کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں قریب موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا، چونکہ وہ بچی تھی تو ضروری تھا کہ کوئی ان کی کفالت کرے. تو ان کی یہ صفات اور خصوصیات اور فضائل دیکھ کر ہر ایک نے اپنا نام پیش کیا کہ جی ہم کریں، جی ہم کریں. تو اب وہ الجھاؤ سا پیدا ہو گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا حل یہ کہ قرعہ ڈالا جائے گا. اور قرعے کا طریقہ یہ تھا کہ سب کو لکڑی کے قلم کا کہا گیا، لکڑی کے قلم کہ وہ پانی کی نہر میں بہا دے. جس کا قلم مخالف سمت میں چل پڑا، پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہر چیز جاتی ہے، جو قلم مخالف سمت میں آنے لگ گیا تو وہ کفیل بن جائے گا. تو ان کے جو خالو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ان کے حق میں آ گیا تو وہ ان کے کفیل بن گئے. اس قالت الملائکۃ، لکھے بشارت مریم. یاد کرے جب فرشتے نے حضرت مریم سے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ پاک آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بکلمۃ، ایک ایسے کلمے کی، منہ، جو اللہ کی طرف سے ہوگا. بکلمۃ منہ کے نیچے لکھے فضائل عیسیٰ علیہ السلام. فضائل، تو آپ کو کلمہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہونے تھے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ مسیح. مسیح کے نیچے لکھے لقب، عیسی ابن مریم کے نیچے لکھے نام. بعض دفعہ نام اور لقب کو ملا کر کے ذکر کیا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ نام اور لقب کو ملا کر کے. تو نام تو ان کا کیا تھا؟ عیسیٰ، لیکن لقب ان کا تھا مسیح. مسیح لقب تھا اور اس سے شہرت تھی، تو اللہ پاک نے دونوں کو ساتھ ذکر کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا، دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ مسیح آتا ہے تو اس کا مصداق میں ہوں. یہ تو مسیح موعود ہونے کا دعوے دار بھی ہے کہ مسیح موعود میں ہوں، وہ میرا نام ہے. تو ہمارے اکابرین نے اس کو جواب دیا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اکیلے نہیں آتا، بلکہ ان کی والدہ کا نام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف مرزا نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میری ماں کا نام تھا گھسیٹی بیگم. کیا نام تھا؟ گھسیٹی بیگم. یہ خود اس نے لکھا ہے، عقل تو اس میں تھی نہیں، اپنے کارنامے خود اس نے لکھے ہیں کتابوں میں. تو ہمارے مناظر نے کہا کہ اگر آپ یہاں مراد ہوتے تو قرآن میں ہوگا مسیح ابن گھسیٹی. سمجھ گئے؟ کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. وجیہن فی الدنیا، لکھے فضیلت نمبر 2، جو مرتبے والے ہوں گے اس دنیا میں بھی، والآخرہ، اس کے نیچے لکھے نمبر 3، آخرت میں بھی ان کا مرتبہ بڑا ہوگا. ومن المقربین، فضیلت نمبر 4، من سے پہلے نکالے کائنن، اور وہ تھے مقربین میں سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، فضیلت نمبر 5، اور وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے فی المہد، گود میں. یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے کہ ماں کی گود میں وہ تکلم کریں گے، اپنی ماں کی پاکی بیان کریں گے. مہد کہتے ہیں گود کو بھی اور جھولے کو بھی، جھولا. وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں. کس میں؟ کہل، کہولت کی مدت شروع ہوتی ہے دوستو 40 سال سے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ کہ یہ جھولے میں، گود میں بھی بات کریں گے.
اور کہولت کے زمانے میں بھی یہ بات کریں گے، یعنی 40 سال کی عمر میں۔ اس پر اعتراض تو بنے گا، کیا اعتراض بنے گا؟ کہ 40 سال کی عمر میں بات کرنا کون سی فضیلت؟ وہ تو سب کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، ماں کی گود میں بچپن میں بات کی وہ ایک فضیلت ہے، خصوصیت ہے۔ کہولت میں تو ساری دنیا بات کر رہی ہے 40 سال کی عمر میں۔ اس کا جواب سمجھے دوستو، یہ فضیلت بئی معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے تو ان کی عمر تھی 33 سال۔ کتنے سال؟ 33 سال پر وہ زمین پہ نہیں رہے بلکہ آسمانوں میں چلے گئے۔ اور کہولت کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے تو کہولت کی عمر شروع ہی نہیں ہوئی تھی، اور قرآن نے کہا کہ یہ کہولت میں باتیں کریں گے، اشارہ ہو چکا تھا کہ اس شخصیت نے دوبارہ زمین پر آنا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اشارۃ النس ہو گیا، اشارۃ النس ہو گیا کس کی طرف؟ نزول عیسیٰ ابن مریم کی طرف۔ یہ اصل فضیلت والی بات ہے۔ 40 سال میں باتیں کرنا یہ فضیلت نہیں، یہ تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ کا آسمانوں سے زمین پر اتر کے بات کرنا یہ فضیلت ہے۔ سمجھ گئے؟ وَمِنَ الصَّالِحِينَ لکھے فضیلت نمبر 6، اور آپ ہوں گے کامل نیکوں میں سے، کامل نیکوں میں سے۔ قالت ربی، لکھے استعجاب مریم، حضرت مریم کو بھی تعجب ہوا کہ اللہ میری اولاد کیسے ہوگی؟ استعجاب مریم، حضرت مریم نے فرمایا اے میرے رب، انا یکون لی ولد، مجھے کیسے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذالک، لکھیں جواب، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے جواب دیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پیدا کر دیں، جس کو چاہے اللہ پاک پیدا کر دیں، اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو بے شک اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، لکھیں بقیہ فضائل عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ فضائل، اور اللہ پاک ان کو سکھائیں گے کتاب، والحکمت، اور حکمت کے نیچے لکھے سنت، کیا لکھیں گے؟ سنت۔ اللہ ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیں گے اور سنت کی تعلیم بھی دیں گے۔ تو کتاب سے کیا لکھا؟ قرآن، اور حکمت سے مراد کیا لیا؟ سنت۔ یہ بھی اشارہ ہے کس کی طرف؟ حیات عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ جب وہ جا رہے تھے اس وقت نہ قرآن اترا تھا، نہ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث تھی۔ آپ کا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا دلیل ہے کہ آپ نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ آپ کو تعلیم دیں گے قرآن کی، سنت کی، تورات کی، انجیل کی۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، رسولاً سے پہلے محذوف نکالے یجعلہ، اور اللہ آپ کو رسول بنائیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ بات سمجھ گئے؟ یہ سب چیزیں ان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے بطور فضیلت کے ذکر فرما دی کہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے۔ اچھا، اب آگے غور کریں، انی قد جئتکم، اب یہاں پر درمیان میں دوستوں ہے اندماج۔ کیا ہے؟ اندماج کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان کی بات کو محذوف کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ سارا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ابھی تک بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، اور یہ سارے فضائل لے کر پیدا ہوں گے، آئیں گے دنیا۔ آگے فرمایا، اب آگے دیکھیں، انی قد جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب سوال یہ کہ وہ پیدا کب ہوئے، بڑے کب ہوئے، کہاں آئے، کہاں نہیں آئے؟
درمیان کیا ہے؟ سارا معاملہ محذوف ہے، اس کو کہتے ہیں اندماج۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ہوتا ہے، اس کو اندماج کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ لہٰذا ہم محذوف نکالیں گے فلما بعثہ اللہ الی بنی اسرائیل، فلما بعثہ اللہ، پھر جب اللہ نے ان کو پیدائش دی، بڑے ہوئے، بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، قال انی قد جئتکم، سمجھ گئے؟ تو فرمانے لگے انی قد جئتکم، لکھے تبلیغ عیسیٰ، بنی اسرائیل سے کہنے لگے میں تمہارے پاس آیا ہوں بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کے، آیتن کیا لے کے؟ دلیل لے کے، اس کے ساتھ لکھے اپنے نبوت کی، میں تمہارے پاس نبوت کی دلیل لے کے آیا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، لکھے معجزات عیسیٰ، کہ میں تمہارے لیے بنا سکتا ہوں من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، پرندے کی سی شکل میں تمہارے لیے بنا سکتا ہوں۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ چمگادڑ تھا۔ چمگادڑ جانتے ہیں؟ جو رات کو اڑتا ہے نا، عجیب سی آواز نکالتا ہے، تو بعض نے لکھا کہ یہ چمگادڑ کا وہ تھا، مٹی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بناتے تھے، اور فَأَنفُخُ فِيهِ، لکھے معجزہ نمبر 1، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ہو جائے گا وہ حقیقی پرندہ، طیرن کے نیچے لکھیں گے، بنا ہوا ہے مٹی سے، لیکن جب میں اللہ کے حکم سے پھونک ماروں گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ حقیقی پرندہ بن جائے گا، بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ۔ تو معجزہ پیغمبر سے صادر ہوتا ہے، لیکن حکم اس میں کس کا چل رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ یہ عقیدہ ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، لکھے معجزہ نمبر 2، اور میں صحت مند کر دیتا ہوں الاکمہ، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس کوڑی کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، معجزہ نمبر 3، اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ سب چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم، معجزہ نمبر 4، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں بما تأکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم ذخیرہ کر کے آتے ہو اپنے گھروں کے اندر، وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم لوگوں نے کیا کھایا اور گھر میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک ان معجزات میں، لآیۃ، کافی دلیل ہے میری نبوت کی، یہ ترجمہ ہے، بے شک ان معجزات میں کافی دلیل ہے میری نبوت کی، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے بنو، ومصدقا لما بین یدی، مصدقا سے پہلے محذوف نکالیں جئتکم، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تصدیق کرنے والا بن کر، کس چیز کی تصدیق کرنے والا؟ لما بین یدی من التوراۃ، اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے گزری، یعنی تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں کہ حلال کر سکوں تمہارے لیے، کیا کر سکوں؟ یہود پر چند چیزیں حرام کر دی گئی تھی ان کی اپنی شرارت کی وجہ سے، جیسے چربی تھی، سمجھ گئے؟ چربی ان کے لیے کھانا جائز نہیں تھا۔ اسی طرح ہر وہ جانور جو کھر والا ہو، ناخن جس کے ہو نا بڑے، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ وغیرہ ہے، اس طرح جس کے بڑے چوڑے پیر ہوتے ہیں نا، اس طرح کے جانور، تو اس میں گھوڑا بھی تھا، اونٹ بھی تھا، شتر مرغ بھی تھا، بطخ وغیرہ، یہ سب اس کے اندر تھے، تو وہ ان پر حرام ہو گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے ان جانوروں کو کیا کیا؟ حلال کیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں واضح دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لکھیں اصول کامیابی، فَاتَّقُوا اللَّهَ نمبر 1، اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَطِیعُونِ نمبر 2، میری اتباع کر لو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، لکھیں خلاصہ تعلیم عیسیٰ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کے نیچے لکھے تکمیل عقیدہ، تکمیل
عقیدہ فَاعْبُدُوهُ لہذا اسی کی ہی عبادت کرو. اس کے نیچے لکھے تکمیل عمل ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. فَلَمَّا حَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ لکھے عناد قوم، عناد قوم. یہود نے جا کر بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی شکایت کر دی، الٹی سیدھی باتیں کی اور کہا کہ یہ آپ کی بادشاہت چھیننا چاہتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا جا کے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے. تو جب لوگ آئے اور گرفتار کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے حواریین جو ان کے خاص مخلص ساتھی تھے ان کے درمیان سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر کیا کیا؟ محفوظ اٹھا لیا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر کو، کفر محسوس کیا، مقصد یہ ہے کہ بغاوت، کہ یہ لوگ اب میرے جان کے در پہ ہیں. قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، فرمایا کون میرا معاون بن سکتا ہے؟ إِلَى اللَّهِ، اس سے پہلے معذوب نکالے ذاہباً إِلَى اللَّهِ، اللہ تک جانے کے لیے کون میرا معاون و مددگار بنے گا، کون میرے لیے قربانی دے گا؟ قال الحواریون، لکھے اجابت دعوت. جو حواریین تھے، جو قریبی ساتھی تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ای انصار دین اللہ، ہم اللہ کے دین کے معاون اور مددگار بنتے ہیں. آمنا باللہ، اور ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد، اور آپ گواہ بن جائیے بِأَنَّا مسلمون، کہ بے شک ہم تابع دار ہیں. یہ کل حواریین کی تعداد کتنی تھی دوستوں؟ 12. کتنے تھے؟ 12 تھی. اور یہ حواری ان کو کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں لفظ حور سے ہے، اور حور اس کو کہا جائے جس میں سفیدی ہو. تو بعض نے فرمایا کہ یہ عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ اس زمانے کے شہزادے تھے، بڑے خاندانوں کے بچے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے جڑ گئے تھے. بعض نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ کپڑوں کو صاف کرتے تھے، دھوبی نہیں ہوتا تو کپڑوں کو بالکل سفید کر دیتے تھے، اس نسبت سے ان کو حواریین کہا گیا. ربنا آمنا، لکھے مناجات حواریین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، ان تمام احکامات پہ جو آپ نے اتارے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اپنے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، شاہدین کے نیچے لکھیں مصدقین، آپ ہمیں لکھ دیجئے تصدیق کرنے والوں میں. ومکروا ومکر اللہ، لکھیں مکر یہود و حفاظت باری تعالی. مکر یہود، انہوں نے یعنی یہود نے بری تدبیر کی. ومکر اللہ، اور اللہ نے ان کی تدبیر کا جواب دیا. بات سمجھ گئے؟ اللہ نے ان کی تدبیر کا کیا کیا؟ جواب دیا. اب یاد رکھیں کہ مکر کہتے ہیں تدبیر خفی کو. مکر کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر، یعنی ایک خفیہ تدبیر کرنا. اب دیکھیں تدبیر خفی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. ہمارے اکابر نے باطل سے مقابلے کے لیے تدبیریں کی ہیں، وہ بھی تو تدبیر خفی تھی نا. تو اب چاہے تدبیر اچھی ہو یا تدبیر بری ہو لیکن مخفی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ مکر کہتے ہیں. سمجھئے، ایک علمی اصطلاح. تو اب ہوا یہ کہ بعض ہمارے مترجمین نے، ہمارے اکابر نے یہاں ترجمہ کیا کہ یہود نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے جواب میں مکر کیا. تو اہل بدعت حضرات نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ اللہ پاک کے گستاخ ہیں. کیوں گستاخ ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ مکر کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ ہر چیز کے لیے ایک علمی سطح چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ محفوظ طریقے سے زندگی گزاریں گے، نہیں ہے تو ساری زندگی آپ یہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ اس میں گستاخی کا کیا پہلو میں تلاش کروں تاکہ اپنی دال روٹی کا انتظام کرتا رہوں. یہ اسی میں زندگی گزار رہے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اس قال اللہ یا عیسیٰ، لکھ کے تدبیر خداوندی، تدبیر خداوندی.
حاشیے پر لکھیں اس تدبیر خداوندی میں 5 وعدے ہیں. کتنے وعدے ہیں؟ 5 وعدے. یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، انی متوفی کا. اب متوفی کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی اس کا ہے وفات دینا. کیا کرنا؟ وفات دینا. اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے پورا پورا وصول کرنا، لے لینا، پورا پورا لے لینا. اب دونوں معنی لے سکتے ہیں. اگر ہم یہ معنی لے کہ میں آپ کو وفات دوں گا، کب؟ اپنے وقت میں. جب آپ کی وفات کا وقت آئے گا میں آپ کو وفات دے دوں گا، ابھی نہیں. اور دوسرا معنی کرے کہ میں آپ کو وصول کروں گا، یعنی پورا پورا روح مع الجسد آسمانوں پہ آپ کو اٹھا لوں گا. اور اس معنی کے لیے زیادہ قرین جو ہے وہ برابر والا لفظ ہے کہ یہاں پر توفی کے معنی ہے پورا پورا اٹھا لینا. دلیل فرمایا ورافعک الیہ، واو کے نیچے لکھ کے تفسیریہ. واو کے نیچے کیا لکھیں گے؟ تفسیریہ. اب معنی کیا ہوگا؟ میں آپ کو پورا پورا اٹھاؤں گا، یعنی رافعک الیہ، اوپر اپنی طرف آپ کو آسمانوں پہ بلا لوں گا. سمجھ گئے؟ ومطہرک. اچھا متوفی کا کے نیچے لکھے وعدہ نمبر 1 لکھا، رافعک کے نیچے لکھے وعدہ نمبر 2، ومطہرک، اور میں آپ کو پاک کر دوں گا من الذین کفروا. کس چیز سے پاک کر دوں گا؟ ان بہتانوں سے جو کافروں نے آپ پر لگائے. جو کافروں نے آپ پر جو بہتان لگائے میں اس سے کیا کروں گا آپ کو؟ ہاں، آپ کو پاک کر دوں گا. وجاعل الذین اتبعوک، لکھیں وعدہ نمبر 4، اور میں آپ کو بنا دوں گا ان لوگوں کے لیے الذین اتبعوک، جنہوں نے آپ کی کیا کی؟ اتباع کی. اتباع سے مراد یعنی آپ کی رسالت کو قبول کیا، جس نے بھی قبول کیا. تو اتبعوک کے اندر عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہوں گے دوست، اس لیے کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ جو صحیح ترتیب میں تھا وہ آپ پر ایمان لائے، اور مسلمان ہمارا تو آپ کی رسالت پر ایمان ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اللہ پاک کے. تو اللہ پاک نے فرمایا میں کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی، فوق الذین کفروا، ان کے اوپر یعنی مرتبے کے اعتبار سے جنہوں نے انکار کیا. کفروا کے نیچے لکھے یہود. یہود کب؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن. ثم الی مرجعکم، لکھیں وعدہ نمبر 5، پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے. فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فی تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، لکھے بیان فیصلہ. جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں. واما الذین آمنوا، لکھے بشارت، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، انہیں ان کا اجر پورا پورا کر کے دوں گا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات، لکھیں جملہ معترضہ برائے اس بات رسالت. اور یہ جو ہم نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی آیات میں سے، بات سمجھ گئے؟ من سے پہلے محذوف نکالیں گے، کائنم من الآیات. یہ جو ہم نے آپ پر تلاوت کی نا، یہ جو ہم نے آپ پر تلاوت کی نا، یہ جو آیات، کائنم من الآیات، یہ آیت دلائل نبوت میں سے ہے. آیات کے نیچے لکھے دلائل نبوت. یہ کس میں سے ہے؟ دلائل نبوت میں سے ہے. والذکر الحکیم، اور یہ آیت بیان محکم ہے، بیان محکم ہے. ان مثل عیسیٰ، لکھے تکمیل جواب شبہ، تکمیل جواب شبہ.
اصل میں شبہ یہ کیا کہ عیسائیوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، تم بھی مانتے ہو نا نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، تو کہا نہ ہونے کا مطلب ہوا کہ کوئی تو ہوگا، تو لہٰذا ان کے والد خود اللہ تعالیٰ ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ کہنے لگے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ والد نہ ہونے سے یہ لازم کیسے آیا کہ اللہ پاک ان کے والد ہو گئے؟ اگر ایسا ہوتا تو پہلے تو تمہیں کس کے لیے ماننا چاہیے تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، حیثیت اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم قال لہ، پھر اللہ نے اس مٹی سے کہا کن بن جا، فیکون، بس وہ بن گئی۔ الحق من ربک، لکھے تاکید مضمون، تاکید الحق کا ترجمہ لکھے یہ امر واقعی ہے، یعنی یہ جتنی بات اور قصہ بیان ہو رہا ہے یہ کوئی بناوٹی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، امر واقعی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، بس مت بننا کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے۔ ومن حاجک فیہ، لکھیں دعوت مباہلہ، دعوت مباہلہ۔ اب جو 60 عیسائی پادریوں کا وفد آیا تھا نا، وہ کسی بھی طرح بات ماننے پر آمادہ نہیں ہوا، تو اب اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے ان کو کیا دی؟ دعوت مباہلہ۔ بات آئی نا اس دن کہ چلو بھئی اب کوئی حل نہیں ہے تو چلے میدان میں چلتے ہیں، نکلتے ہیں، اور تم اپنوں کو بلاؤ، میں اپنوں کو بلا لیتا ہوں، پھر وہاں دیکھ لیتے ہیں، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو باطل ہوگا آگ آ کر اس کو کیا کر دے گی؟ جلا کر کے ختم کر دے گی۔ تو یہ شرط لگ گئی، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اب عیسائی جو آئے تھے ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی کہ 3 دن کے اندر آپ لوگ اپنے افراد تیار کریں اور میدان میں آئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے خاص اہل بیت تھے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، تو وہ لوگ آ گئے۔ تو جب وہ میدان میں نکلے اور ان کے روشن اور نورانی چہرے انہوں نے دیکھے تو پادریوں نے کہا کہ یہ نیک اور پاک لوگ ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے، لہذا خاموشی کے ساتھ اس معاملے کو یہاں پر کیا کرو؟ ختم۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا مباہلہ نہیں کرتے، اور اس کے عوض ہم سالانہ 2000 کپڑوں کے جوڑے یمن سے آپ کو بھیجیں گے۔ کتنے جوڑے؟ 2000 جوڑے ہم یمن سے کیا کریں گے؟ آپ کو بھیجیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اللہ نے فرمایا جو آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے من العلم، یقینی علم آ چکا ہے، پھر بھی وہ عیسائی نہیں مانتے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے کہ تعالوا، آ جاؤ، اب مباہلہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ ندعو ابنانا و ابناکم، کہ میں اپنی اولاد کو بلاتا ہوں، تم اپنی اولاد کو، یعنی بیٹوں کو، ونسانا ونساکم، اور ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلائیں، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے لوگوں کو، تم اپنے لوگوں کو بلا لو۔ بات سمجھ گئے؟ تو خاص اپنے لوگوں کو بلایا جائے۔ اب یہاں روافض نے بہت کچھ طوفان بنا دیا اور کہا کہ آیت مباہلہ میں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور اگر کوئی اور اہل بیت میں سے تھا تو وہ اس چادر کے اندر کیوں نہیں آیا؟ آپ علیہ السلام نے ایک چادر تانی، اس میں آپ کی صاحبزادی، آپ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے نواسے، یہ اس کے اندر آ گئے۔ تو کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں ازواج مطہرات جو ہے وہ بھی اس میں ہے تو وہ کیوں نہیں آئے؟ بہت ساری تفصیلی جوابات دوستو دیے گئے ہیں، اتنا مضبوط نہیں، لیکن ایک سادہ سی بات ہے، آج بھی اگر کوئی باحیا اور اچھے ایمان والا بندہ ہوتا ہے، وہ غیر محرم رشتے کے ساتھ اپنے گھر کے محارم کو کھڑا نہیں کر سکتا۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ازواج مطہرات چادر میں کیسے آ سکتی تھی؟ تو سادہ سی بات ہے نا. تو لہٰذا جو چیز متعین ہے وہ تو سب کو معلوم ہوتی ہے، لیکن جن کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ ہے یا نہیں ہے، بیوی گھر کا فرد ہوتی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن بیٹی شادی ہو کر داماد کے گھر جب چلی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اب اس کا گھر وہ ہے. تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اب اہل بیت میں نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس شبے کا ازالہ کرنے کے لیے ان کو اپنی چادر خاص کے اندر کیا کیا؟ داخل فرما دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خیر، ثم نبتہل لکھے کیفیت مباہلہ، کیفیت پھر ہم کیا کریں؟ التجا کریں اور زاری کریں. یہ لفظی ترجمہ ہے دوستو. کیا کریں؟ التجا اور زاری کریں، زاری فریاد. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم لعنت کریں اللہ کی کن پر؟ جھوٹوں پر. وہاں میدان میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیں گے، اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر آپ کی لعنت برس جائے. ان ھذا لہو القصص الحق، خلاصہ بحث و ثمرہ دلائل سابقہ. اب بات سمٹ رہی ہے. فرمایا کہ بے شک یہ جو قصے تھے یہ برحق تھے. وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ کی ذات وہی غالب ہے اور حکمت والی ہے. تو لفظ اللہ کے نیچے لکھے اسم انہ، یہ انہ کے لیے کیا ہے؟ اسم. ہوا کے نیچے لکھے ضمیر فصل. بات سمجھ رہے ہیں؟ العزیز کے نیچے لکھے خبر اول، الحکیم خبر ثانی. فَإِن تَوَلَّوْا لکھے زجر، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے مفسدین سے، فساد پھیلانے والوں سے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا لکھے اہل کتاب کو دعوت الی الایمان، آپ کہہ دیجئے کہ اے آسمانی کتاب کے ماننے والو، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف. سوائن بیننا و بینکم، سوائن کا ترجمہ لکھیں جو مسلم ہے، طے شدہ ہے. کیا ہے؟ طے شدہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کیا باتیں ہیں؟ اللہ نعبد، لکھے تفسیر کلمہ. وہ طے شدہ باتیں کیا ہے؟ یہ کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور شریک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائے گا. سمجھ گئے؟ کسی کو رب نہیں بنائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا لیکن زجر، اب اگر یہ لوگ پھر منہ پھیر دیں، فَقُولُوا تو کہہ دینا، اشہدوا گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا مسلمون کہ بے شک ہم تو فرما بردار ہیں اللہ کے. یا اہل الکتاب لکھے شکوہ نمبر 1، شکوہ نمبر 1. اب ہوتا یہ دوستوں کہ جب ایک غلط اور ایک صحیح کا مقابلہ ہو تو جو باقی غلط ہوتے ہیں وہ بھی کس کی سائٹ پہ آ جاتے ہیں؟ اس پہلے والے غلط. تو جب یہ عیسائیوں کا نجران کا وفد آیا نا اور یہود مدینہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی جا کے تھوڑا سا ذرا اپنے پیٹی بند بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ یہودی بھی آ کر وہاں سے شامل ہو گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہ ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا، تو جب یہ کھڑے ہو گئے تو یہود شرارتی تھے، انہوں نے کہا نصارہ سے کہ تم ان سے کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے اصلاً، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم لوگ ملت ابراہیمی پر ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا فرمایا، یا اہل الکتاب، اے آسمانی کتاب کے ماننے والو، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما، واو کے نیچے لکھے حالیہ، حال یہ ہے کہ نہیں اتاری گئی تورات و انجیل الا من بعد، مگر ان کے بعد. ارے بابا ابراہیم علیہ السلام کب گزرے ہیں اور تورات ان کے بہت عرصے بعد اتری ہے. تم کہہ رہے ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جب یہودیت کا تصور اور وجود بھی نہیں تھا تو ان کو کیسے یہودی کہہ سکتے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟
افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں انتم، یہ ترجمہ لکھے خبردار تم ہی لوگ ہو جو جھگڑتے ہو، خبردار تم ہی لوگ ہو جو جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں، لکھے من امر عیسیٰ، اس معاملے میں لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے، علم ان کے نیچے لکھیں کچھ نہ کچھ۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ پتا تھا، انجیل میں پڑھا تھا، ہے نا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہو، چلو کچھ نہ کچھ تمہیں باتیں پتہ ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اس معاملے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ فیما کے نیچے لکھے من امر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، جس کے بارے میں لکم بھی علم، تمہیں کچھ بھی علم نہیں، تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے نیچے لکھے دین ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے پر تھے، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، لکھے شہادت خداوندی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے۔ حنیف کا ترجمہ ہے یکسو، تمام طریقوں سے ہٹ کر، تمام طریقوں سے ہٹ کر تھے، اور مسلمن فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ انا اولی الناس بابراہیم، لکھے متعلقین ابراہیم کا بیان، متعلقین ابراہیم کا، اب اللہ نے وضاحت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے ماننے والے کون ہیں؟ فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے کون ہے؟ للذین اتبعوہ، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اس کے نیچے لکھے ان کی زندگی میں، فی وقت ہی، ان کی زندگی میں ان کی اتباع کی، تو ان کی زندگی میں نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے نہ یہ آخری امت تھی، تینوں نہیں تھے نا، تو پہلا طبقہ تو ان کا وہ آ گیا جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ جڑ گیا، باقی کون ہے؟ فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی اور یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے، تو یہ امت شامل ہو گئی۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، حاشیے پر لکھیں ضلال کے بعد اضلال کا بیان، ضلال کے بعد اضلال، ضلال اور اضلال میں کیا فرق ہے؟ ضلال ہے گمراہ ہونا، اور اضلال دوسرے کو گمراہ کرنا، بات سمجھ گئے؟ ہمارے استاد صاحب فرماتے نا، نعمانی صاحب، کہ ہم پڑھتے تھے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہاں خانپور میں، ان سے تفسیر پڑھتے تھے، تو ان سے پڑھنے کے لیے تو دور دور سے طلباء آتے تھے، تو ایک بنگلہ دیش کے طالب علم بھی ایک دفعہ پڑھنے کے لیے آئے، تو ایک دن کیا ہوا، دوران درس کسی طالب علم نے شرارت کی، جیسے ہو جاتا ہے۔ حضرت بڑے حلیم الطبع تھے، حضرت درخواستی بڑے نرم مزاج کے، لیکن وہ شرارت ایسی تھی کہ حضرت ناراض ہو کے سبق چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب جب چلے گئے تو رعب اتنا زیادہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو ایک عالم ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا طالب علم حضرت کے کمرے کے باہر کھڑے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا، کیا ہوا؟ تو کوئی جواب نہیں دے رہا، تو یہ بنگلہ دیشی طالب علم ہے، تو عالم نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو اب وہ عالم کو جواب دے رہے گا، تو کہا کہ حضرت آج بڑے ضلال میں ہیں، جلال کہہ رہا تھا نا کہ حضرت جلال میں ہے، ان کا تکلم ذرا وہ ہوتا ہے، تو کہا حضرت آج بڑے ضلال میں ہیں، تو فرمائے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ لو یضلونکم، لو کے نیچے لکھے مصدریہ بمعنی ان،
کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دے. وما یضلون الا انفسهم، جبکہ وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، انہیں ادراک بھی نہیں. یا اہل الکتاب، لکھ کے شکوہ نمبر 2، ملامت بر ضلال، ملامت بر ان کی گمراہی پر ملامت کی گئی. فرمایا اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا. بآیات اللہ کے نیچے لکھے فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں جو کچھ لکھا گیا، کس بارے میں لکھا گیا؟ آخری پیغمبر کے بارے میں. کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، جبکہ تم خود اقرار بھی کرتے ہو کہ یہ سب باتیں لکھی گئی ہے. یا اہل الکتاب، لکھے ملامت بر اضلال. اور اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو، آپس میں مکس کرتے ہو. وتکتمون الحق، اور حق بات کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، لکھے شکوہ نمبر 3، یہود کی سازش کرنا. اور کہا اہل کتاب کے ایک طائفہ نے، ایک جماعت نے کہا. بات سمجھ گئے؟ کیا کہا؟ کہنے لگے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ ظاہری ایمان لے آیا کرو. کون سا ایمان؟ ظاہری. ظاہری ایمان لے آیا کرو اس کتاب پر جو ایمان والوں پہ اتاری گئی. وجہ النہار، دن کے شروع میں. وجہ النہار کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع دن میں کہو کہ جی جی بالکل ہمیں سمجھ میں آ گئی نا، یہ قرآن تو بالکل برحق ہے. لیکن وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، لیکن جب دن کا آخری حصہ آئے تو کیا کرو؟ اس کا انکار کر دو. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئے اپنے دین سے. دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. جس آدمی کے اندر استقامت نہ ہو بلکہ تذبذب ہو، تذبذب سے مراد یہ، بعض لوگ آپ کو ویسے ملیں گے کہ ایک دن آپ کے علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بڑی تعریفیں دی، حضرت نے بڑی قربانیاں دی، ہم ان پر مطمئن ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اگلے دن پھر دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کہیں گے ہم گئے تھے، بڑی امیدیں لے کے گئے تھے اور یہ آس لگن، ہمیں اندر سے پتہ چلا کہ یہ تو. اب یہ باطل کا طریقہ واردات ہوتا ہے دوستوں، کہ وہ اپنے بندوں کو ایک دن کے لیے ظاہری مسلمان بناتے ہیں، اگلے دن ان کو اس کے حقیقی کفر میں سامنے لے آتے ہیں. کیوں؟ تاکہ باقی جو مسلمان حلقہ گھوم رہا ہے نا، اس کو بھی شبہ ہو جائے کہ یار واقعی کچھ ہوا ہے. یہ آدمی جو کل تک مان رہا تھا ابھی ایک دم پیچھے ہٹا، تو اس کا مطلب تو یہ کہ واقعی کچھ بات ہے اندر. یہ تشویش کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سبق پڑھا بھائی بیٹا، اس سے رابطہ کرتا. بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو یہ ان کی ایک سازش تھی. کہنے لگے دن کے شروع میں ایمان لاؤ اور آخری حصے میں انکار کرو. لعلہم یرجعون عن دینہم، تاکہ ان کا عمومی طبقہ ان کے دین سے لوٹ آئے. فرمائے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، لا تؤمنوا کے نیچے لکھیں نہ اقرار کرو صدق دل سے، صدق دل سے اقرار مت کرو، الا مگر انہی کا، لمن تبع دینکم جو تمہارے دین کی اتباع کرے. کہتے تھے جو تمہارے ساتھ جڑ کے چل رہا ہے نا بس انہی کی مانو، باقی نہیں. قل ان الہدی ھدی اللہ، لکھ کے جواب قول یہود، جواب قول آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو ھدی اللہ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے. کس کے قبضے میں ہے؟ ہدایت تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، ان یؤتا، اس سے پہلے عبارت محذوف نکالیں گے تو ترجمہ صحیح ہو جائے گا دوستو. ان یؤتا نکالے احسدتم ودبرتم، احسدتم ودبرتم لئن یؤتا، کیا تم لوگوں نے حسد کیا اور تم لوگوں نے پیٹھ پھیری اس وجہ سے کہ ان یؤتا احد، کہ کسی کو دے دیا گیا، مثل ما اوتیتم، اسی کی مانند جیسا تم کو دیا گیا. بات سمجھ گئے؟
ان یؤتا کے نیچے لکھے وجہ حسد نمبر 1، وجہ حسد نمبر 1۔ حسد کی پہلی وجہ یہود میں کیا تھی کہ مثل ما اوتیتم، اس کے نیچے لکھے کتاب و دین۔ بابا ان کو تو یہودیت پہلے ملی تھی، ان کو کتابیں اور پیغمبر پہلے مل چکے تھے، لیکن جب دیکھا کہ آخری پیغمبر ہمیں نہیں ملے، کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارا خاندانی حق تھا کہ یہ چیزیں ہمیں آخر تک ملتی، تو حسد کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا تم اس لیے حسد کر رہے ہو کہ کسی کو، یعنی اس آخری امت کو وہ چیز دے دی گئی مثل ما اوتیتم جو تمہیں پہلے دی جا چکی ہے، یعنی کتاب اور دین۔ او یحاجوکم عند ربکم، لکھیے وجہ حسد نمبر 2، یا اس لیے کہ وہ تم پر غالب آ گئے مذہبی جد و جہد میں۔ تم پر کیا آ گئے؟ تم پر غالب آ گئے مذہبی جد و جہد میں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔ کیا مطلب اس کا دوستو؟ یہود کے پاس آسمانی کتاب تھی، اور جس کے پاس نصوص موجود ہونا یہ مدلل بندہ ہوتا ہے۔ تو ابھی تک تو مدلل یہ لوگ تھے، تو کہتے تھے ہم سے تو کوئی میدان مناظرہ میں جیت نہیں سکتا، ہم یہ ہے یہ ہے یہ۔ لیکن جب قرآن پاک امت مسلمہ کو مل گئی تو اب یہ غالب آ گئے مذہبی میدان میں، تو اب اور جیلیسی اور حسد پیدا ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ تو ہم پہ غالب آ گئے، لہٰذا اب اگر ہم کوئی بات کریں گے تو یہ امت تو قرآن کو دیکھ کر ہمیں بھرپور جواب دے گی۔ قل ان الفضل بید اللہ، لکھ کے رد حسد، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے اختیار سے۔ بھائی کیوں حسد کرتے ہو؟ تو اللہ نے ان کو فضیلت دے دی، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے دے دے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب، لکھے شکوہ نمبر 4، خیانت مالی، خیانتیں، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی ہے کہ من ان تأمن ہو، من ان تأمن ہو، بعض وہ بھی ہے کہ اگر تم امانت رکھو اس کے پاس، بقنطار، قنطار خزانہ یا ڈھیر مال۔ بعض یہودی تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر ڈھیروں ڈھیر خزانے بھی امانتاً رکھ دو، یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، وہ خیانت نہیں کرتے، ایسے بھی گنے چنے لوگ ہیں۔ لیکن ومنہم من ان تأمنہ بدینار، بعض اس میں سے ایسے کہ اس کے پاس 1 دینار بھی امانتاً رکھوا دو تو تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم اس کے سر پہ جم کر کھڑے نہ رہو، ان کے سر پہ جم کر کھڑے نہ رہو، اس وقت تک نہیں کریں گے۔ ذالک بانہم، سبب خیانت لکھیں، یہ خیانت یہود میں کیوں تھی؟ دیکھیں دوستو، فرمایا یہ اس لیے کہ قالو، یہود کہتے تھے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر ان ان پڑھوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں ہے۔ اتنے بدمعاش تھے۔ ان پڑھ سے مراد کہتے تھے یہ غیر مذہب والے مسلمان، یعنی مسلمان، امیین، ان پڑھ، ہم پر ان کے بارے میں سبیل، کوئی الزام، کیا مطلب؟ اگر ہم ان کا مال کھا لینا تو ہمارے لیے کوئی منع نہیں ہے، ہمیں سب اجازت حاصل ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لکھے تکذیب قول یہود، اللہ نے فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بھی ہیں، بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، لکھے تردید قول یہود اور قانون نمبر 1۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا ہمارا ضابطہ ایک ہے، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقا، اور ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین کو محبوب رکھتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، قانون نمبر 2، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے بدلے میں، عہد اللہ کے نیچے لکھیں بدلے میں،
وَإِيمَانِهِمْ اور اپنے قسموں کے عوض ثمناً قلیلاً تھوڑی سی قیمت. پہلے اللہ سے وعدہ کیا کہ تمام پیغمبروں کو مانیں گے، قسمیں کھائی کہ آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے، ہے نا، لیکن جب پھر دنیا کے اسباب دیکھے تو سارے وعدے اور قسمیں توڑ دی. تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک، لکھے نتائج اولئک لا خلاق لہم، لکھے نتیجہ نمبر 1. اس بدعہدی کا اور قسم توڑنے کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. خلاق کا ترجمہ لکھے حصہ. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، نتیجہ نمبر 2، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت فرمائیں گے. بات چیت کے نیچے لکھے شفقت کی، غصے کی باتیں تو ہوں گی، شفقت کی نہیں ہوں گی. ولا ینظر الیہم، نتیجہ نمبر 3، نہ ہی اللہ ان کی طرف دیکھیں گے. نیچے لکھے رحمتن، کون سی نظر سے؟ رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نتیجہ نمبر 4، اور نہ ہی اللہ پاک ان کو پاک فرمائیں گے. تزکیہ کیا مطلب؟ دیکھیں دوزخ برائے تعذیب ہے، عذاب کے لیے ہے، اور امت مسلمہ کو دوزخ میں اگر ڈالا جائے گا تو برائے تعذیب نہیں ہوگا، برائے تزکیہ ہوگا، برائے تزکیہ ہوگا تاکہ ان کی کمزوریاں پاک ہو جائے. تو یہ معاملہ یہود کو نہیں ہوگا، یہ جہنم جائیں گے تو عذاب کے لیے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نتیجہ نمبر 5، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، لکھے شکوہ نمبر 5، خیانت علمی. خیانت علمی. اور یہود میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ یلوون السنتہم بالکتاب، جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں یا موڑتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے. کیوں؟ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو اس کو. ہو کے نیچے لکھے محرف کلام، اس محرف کلام کو کیا سمجھو؟ من الکتاب. کریں گے کوئی غلط بات لیکن اس انداز سے پڑھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ اوہ شاید یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور وہ اخبث الناس اپنی بات کر رہا ہوگا لیکن زبان کو ایسا ٹیڑھا میڑا کر کے گول مول کر کے دھوکہ دے دے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اس کی محرف بات کو کتاب اللہ سمجھو. وما ہوا من الکتاب، رد عمل. اللہ نے فرمایا وہ کتاب نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، رد قول. فرمائے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ یہ لوگ جانتے بھی ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، لکھیں ازالہ شبہ. ازالہ شبہ یہ تھا کہ ایک یہودی نے آپ سے کہا، ایک یہودی نے کہا کہ آپ کا منشا میں سمجھ گیا. منشا کیا منشا ہے؟ کہا آپ چاہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کیا بن جائیں؟ معبود بن جائیں. آپ ہمارے کیا بن جائیں؟ تو بھائی نبوت کے دعوے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی آسمانی کتاب بھی پھر ہو دکھانے کے لیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی عام بشر وہ اللہ کی کتاب کیسے لا سکتا ہے لوگوں کے سامنے؟ سمجھ گئے؟ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب، کسی بشر کے طاقت میں نہیں ہے، کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہے. کیا بات؟ ان یؤتی اللہ الکتاب، لکھے موانع شرک، موانع کہ وہ کہ اللہ اس کو دے دے کتاب. مانع نمبر 1. والحکمہ نمبر 2، حکم کے نیچے لکھے فہم دین. والنبوۃ مانع نمبر 3. 3 موانعات.
تین موانع ہیں. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہہ دے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، میرے بندے بن جاؤ اللہ کو. اب حضور علیہ السلام کو کتاب بھی ملی، دین کا فہم بھی ملا، نبوت بھی ملی، ہے نا. جس بندے کو اللہ کی طرف سے یہ تین چیزیں مل جائیں، یہ موانعات شرک ہے، وہ بندہ کبھی بھی مخلوق کو اللہ سے کاٹ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑے گا، بلکہ وہ مخلوق کو سمجھا کر اللہ سے جوڑے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں نعمتیں دی جو موانعات شرک ہے، اور پھر آپ لوگوں سے کہیں کہ کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ایسا نہیں ہے. ولیکن کونوا ربانیین، ولیکن کے بعد محذوف نکالیں گے یقولو، لیکن وہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ کونوا ربانیین، بن جاؤ اللہ والے، بن جاؤ اللہ والے. بما کنتم تعلمون الکتاب، لکھیں مقتضی نمبر 1، اللہ والے کیوں بنو؟ بسبب اس کے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو. وبما کنتم تدرسون، مقتضی نمبر 2، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. معلوم ہوا کہ جس کا تعلق درس و تدریس سے ہو، تعلیم و تعلم سے ہو، وہ ربانی ہوگا. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ شخص تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم بنا لو ملائکہ کو، فرشتوں کو اور انبیاء کو رب. بات سمجھ گئے؟ کبھی بھی اللہ کا سچا نبی لوگوں کو فرشتوں کے ساتھ یا دوسرے انبیاء کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا کہ ان کو رب بنا لے. ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم کفر کر لو؟ کفر سے مراد یعنی کسی نبی کے بندے بن جاؤ یا فرشتے کے بندے بن جاؤ. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ بعد اذ انتم مسلمون، جب کہ تم اسلام لا چکے ہو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، لکھے اس بات رسالت خاتم الانبیاء، اس بات رسالت خاتم الانبیاء یاد کرو جب اللہ پاک نے میثاق النبیین، کن سے عہد لیا؟ انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کا میثاق تھا، اس کے 2 محل ہیں. کتنے محل ہیں؟ محل اول جو تھا وہ تھا عالم ارواح. محل اول کیا تھا؟ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء سے ایک خاص عہد لیا. اور محل ثانی جو تھا وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. محل ثانی اور دنیا ہے، اور دنیا میں یہ عہد اللہ نے بذریعہ وحی لیا ان سے. سمجھ میں آ گئی؟ یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ لما آتیتکم، تشریح میثاق، کیا عہد لیا؟ کہ جو میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت. ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول. رسول ان کے نیچے لکھے عظیم الشان، عظیم الشان رسول. وہ کیسے عظیم الشان ہوں گے؟ مصدق لما معکم، کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے. تو تم کیا کرو گے پھر؟ لتؤمنن بہ، لتؤمنن، تم ضرور بالضرور اس پر کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ گے. لکھیں ای بالقلب، بالقلب. ولتنصرن، اور تم ضرور بالضرور اس کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے. بات سمجھ گئے؟ اب ایک سوال ہے دوستوں کہ انبیاء سے میثاق لیا کہ جب آخری عظیم الشان نبی آئیں گے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس پر اس کی نصرت بھی کرو گے. تو سابقہ انبیاء تو جا چکے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو اب وہ کیسے ایمان لائے، کیسے نصرت کریں؟ تو یہاں استاد صاحب نے جلالین کا حوالہ دیا کہ وَأُمَمُهُمْ تَبْعٌ لَهُمْ، اس سے مراد کون ہے؟ ان انبیاء کی امتیں ہیں، جیسے یہود ہے، نصارہ ہے. یہ خطاب در حقیقت ان کو ہے.
چونکہ امت نبی کی تابع ہوتی ہے، تو ہر نبی نے، موجودہ وقت کے نبی نے اپنی امت کو یہ بات کہہ دی تھی جانے سے پہلے کہ جب بھی میرے بعد ایسا آخری نبی آ جائے اور تمہیں اس کا زمانہ مل جائے، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ بات سمجھ گئے؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، لکھے اہتمام میثاق نمبر 1۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اقرار کر لیا، واخذتم على ذلكم، اور کیا تم لوگوں نے قبول کر لیا اس مضمون پر میرا عہد، یہ ترجمہ لکھیں، اور کیا تم لوگوں نے قبول کر لیا علی ذالکم، اس مضمون پر، یعنی اس مضمون میثاق پر، اسری میرا عہد۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشہدوا، لیکن اہتمام میثاق نمبر 2، اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، ان وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، لکھیں انجام معرضین، اب جس نے منہ پھیرا، اعراض کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، اس کے نیچے لکھیں من الامم، من الامم، اب امتوں میں سے کسی بھی امت نے اس میثاق سے منہ پھیرا، اعراض کیا، اور آخری پیغمبر کا زمانہ پانے کے بعد ایمان نہیں لایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ بڑے فاسق ہیں، یعنی کافر، یعنی تو اب موجودہ زمانے کے یہود اور نصارہ جن کو آخری پیغمبر کا زمانہ مل گیا، لیکن اب بھی وہ اگر اڑی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو یہ کافروں میں سے ہوں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون، لکھے زجر برتر کے اسلام، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کی طلب میں ہے؟ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسری چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لکھے مقتضی نمبر 1، جبکہ اللہ ہی کے تابع ہے، اللہ ہی کے تابع ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی خوشی اور ناخوشی بھی۔ طوعاً پر حاشیے میں لکھیں احکامات تشریعیہ میں، اور کرہن پر لکھیں احکامات تکوینیہ میں۔ بات سمجھ گئے؟ بعض چیزیں انسان بخوشی کرتا ہے، جیسے ابھی عصر کی نماز آئے گی، آپ گئے، استنجا کیا، وضو کیا، مسواک کی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ نماز پر عمل کرنا ہے طوعاً، خوشی خوشی۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کرہن، ناخوشی، یعنی دل مانے نہیں مانے اب آ گیا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی گیا اور اب نزلہ لگ گیا، اب نزلہ آ رہا ہے بار بار، تو کسی کا دل چاہتا ہے کہ مجھے نزلہ لگ جائے، لیکن آ گیا تو اب تو قبول کرنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لکھیں مقتضی نمبر 2، اسی کی طرف سب کے سب کو لوٹایا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، لکھیں حاصل حقیقت اسلام، قل آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما کے نیچے لکھے اور وہ کتاب، انزل علینا، جو ہم پر اتاری گئی، وما انزل، اور وہ وحی، پہلے والے ماں کے نیچے لکھے کتاب، دوسرے والے ماں کے نیچے لکھے وحی، اور وہ وحی انزل علی ابراہیم، جو اتاری گئی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کتابیں دی گئی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور باقی انبیاء کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، لکھے کیفیت ایمان، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، لکھے زجر مع تخویف اخروی، اور جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کسی دین کو، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، انجام دنیاوی، ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انجام اخروی ہوگا وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے۔ کیف یہد اللہ، حاشیے پر لکھیں معرضین عن الاسلام کے اقسام ثلاثہ، تو سمجھ آ جائے گا۔ معرضین عن الاسلام کے اقسام 3 قسمیں، نمبر 1 مرتدین، نمبر 2 تائبین،
نمبر 3 مصرین، ایک مرتد ہے نعوذ باللہ، دوسرا جو توبہ کر لے، تیسرا جو اصرار کر کے کفر پہ ڈٹ جائے۔ کیف یہد اللہ لکھے قسم اول مرتدین۔ بات سمجھ گئے؟ فرمایا کیوں کر ہدایت پا سکتا اللہ ہدایت دیں گے ان لوگوں کو، کیوں کر اللہ ہدایت دیں گے ان لوگوں کو کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد۔ کیا کیا؟ ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے پر چلے گئے، دوبارہ کفر کیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس گواہی کے بعد کے پیغمبر برحق ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یعنی ایمان بھی تھا ان کے پاس پہلے، وَشَهِدُوا، اور اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے کہ پیغمبر کیا ہے؟ برحق ہے۔ ان باتوں کے بعد کفر میں چلے گئے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو۔ ظالمین کا ترجمہ لکھے بے ڈھنگے۔ اولئک جزاؤہم لکھے انجام ارتداد، ان لوگوں کا بدلہ یہ کہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری انسانیت کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، نیچے لکھے بعد الدخول، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، لکھے قبل الدخول۔ الا الذین تابوا، لکھے قسم دوم تائبین، توبہ کر لے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالکا، ذالکا کے نیچے لکھے الکفر۔ دیکھیں اللہ ہدایت کے دروازے موت تک کھولے رکھتے، تو اس کفر کے بعد بھی اگر کسی نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ، لکھے ثمرہ، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، قسم سوم مصرین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے آگے، لن تقبل توبتہم، تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس پر اعتراض ہوگا کہ توبہ تو کافر شدید کی بھی قبول ہو سکتی ہے، یہاں کیوں فرمایا کہ جو کفر میں شدت کر لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ایک جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بوقت موت، بوقت عین، جب غرغرے کی کیفیت آ چکی تھی، سب ختم، پھر تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد ہے کہ ظاہر کی توبہ، یعنی ایک منافق بن کر ایک توبے کے کلمات کہہ رہا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت اللہ پاک کے نزدیک نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تیسرا قول یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر رہا ہے گناہوں سے، کفر سے نہیں۔ وہ کہتا ہے میں کافر تو ہوا ہی نہیں ہوں، اپنے غلط کو بھی ایمان کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بغیر ایمان کے صرف گناہوں سے توبے کی بات کرتا ہے تو اس توبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، لکھے عدم قبول فدیہ از کافر، کافر قیامت کے دن کتنا بھی دینا چاہے اپنی جان چھڑانے کے لیے نہیں کر سکے گا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جب ان کی موت آئی تو وہ کافر ہی تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کی طرف سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا بھی، زمین بھر کے سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، چاہے وہ دے بھی دے، صرف لفظی نہیں، دے بھی دے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کے لیے مددگار نہیں۔ لن تنالوا البر، لکھے ترغیب انفاق، تم ہرگز نہیں پا سکتے ہو البر، بر کے نیچے لکھے کامل نیکی، تم کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم خرچ نہ کرو اپنی محبوب چیز کو، وما تنفقوا من خیر وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ اصل میں ما قبل میں ابھی یہ بات گزری نا کہ کافر جو بھی خرچ کرے گا قبول
نہیں ہوگا۔ تو کافر مسلمان بھی تھوڑا گھبرا گئے، تو اللہ پاک نے ان کو ترغیب دی کہ یہ ان کے لیے تھا، تم خرچ کرو میں قبول کروں گا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، لکھے رسالت پر شبہ اول کا جواب، شبہ اول کا یہود نے شبہ ڈالا اور کہا آپ علیہ السلام کو، آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو اونٹ کھانا حرام تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا پھر ان کے کھاتے ڈال دیا۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر حلال کھانا وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر یہ کہ جو اسرائیل، لکھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنی ذات پر کیا کر دیا تھا، ممنوع کر دیا تھا۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف ہو گئی تھی جس کو کہتے ہیں عرق النسا۔ عرقن، یہ پیر کے اندر ایک رگ چلتی ہے، اس میں بعض دفعہ درد ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حکما نے کہا کہ یہ تکلیف بڑھتی ہے اگر اونٹ کا گوشت کوئی کھاتا ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ میں اس تکلیف سے بچنے کے لیے اونٹ کا گوشت، یہ تو ان کا ایک ذاتی عمل تھا، جیسے شوگر والے چینی چھوڑ دیتے ہیں، بلڈ پریشر والے نمک چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر اس سے یہ چیز اخذ کی کہ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کو کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ممنوع کیا تھا، اور وہ بات کب کی ہے، من قبل ان تنزلت تورات، تورات کے اترنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ قل فأتوا بالتوراۃ، آپ کہہ دیجئے لے آؤ تورات کا نسخہ، فتلوہا، اور اس میں پڑھ کر سناؤ اگر تم سچے ہو، کہاں لکھا ہے کہ اونٹ حرام ہے۔ ومن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے اس وضاحت کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو وہ پکے ظالم ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لکھے دعوت اسلام، اتباع کر لو ملت ابراہیمی کے، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، لکھے رسالت پر شبہ دوم کا جواب، بات سمجھ گئے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے، اور انہوں نے بیت المقدس، بیت اللہ ان کا قبلہ تھا، کن کا؟ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا، یہود نے کہا، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑا، تو بیت المقدس ان کا قبلہ تھا، تو آپ بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کر کے ابھی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی کیا تھا؟ بیت اللہ تھا۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، للذی ببکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو کہاں پر ہے؟ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ اچھا جی، یہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ کہاں پر تھا؟ مکہ میں۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام ہے بکہ، بکہ مبارکن، اس کے نیچے لکھے فضائل بیت اللہ۔ یہ جو مکہ میں گھر تھا یہ کیا تھا؟ فرمایا بابرکت تھا۔ یہ کیا تھا؟ بابرکت تھا۔ وہدی للعالمین، فضیلت نمبر 2، مبارکن فضیلت نمبر 1، اور ہدن کے نیچے لکھے فضیلت نمبر، اور یہ جگہ سرچشمہ ہدایت تھی، للعالمین، کن کے لیے؟
تمام جہان والوں کے لیے، تو مکہ مکرمہ برکتوں کی جگہ ہے اور ہدایت کی جگہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے یہاں تبلیغ کے ایک بزرگ آتے تھے، مولانا فاروق مکی صاحب، آج کل بیمار ہے بیچارے، سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی ان کا بیان وغیرہ؟ بڑے جذباتی سے تبلیغ کا بیان کرتے تھے۔ تو وہ حوالہ دیتے تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغ کے بزرگوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں جب حج عمرے کے لیے آؤ تو سیکھ کر آؤ، ورنہ ہدایت کی جگہوں میں آ کر کے ہدیے خریدنے میں وقت گزار دو گے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی ہے ہدایت کی جگہ، لیکن وہاں جا کے کہو گے کہ یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے۔ اور وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ جب پاکستان سے لوگ جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو جاتے ہوئے تو بڑا وہ ہوتا ہے ذرا جذبات، تو سب سیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک 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 کہتے ہیں۔ لیکن جب یہاں سے جانے لگتے ہیں تو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بروسٹ ملتا ہے جس کو البیک کہتے ہیں، سنا؟ تو کہا کہ یہاں لبیک کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں البیک کہاں ہے؟ اور جب واپس ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں میرا بیگ کہاں ہے، میرا بیگ کہاں ہے؟ تو لبیک سے سفر شروع ہوا، البیک پہ آیا، البیک سے میرے بیگ پر آیا۔ اچھا، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سرچشمہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم، فضیلت نمبر 3، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کے قریب نصب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی اس پر ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لکھیں فضیلت نمبر 5، فرضیت حج، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، لکھیں شرط فرضیت، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، سبیلاً باعتبار راستے کے۔ ومن کفر، اور جو انکار کر دے، نیچے لکھے فرضیت حج کا، جو انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ کی ذات بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، لکھے زجر نمبر 1 برائے اہل کتاب، بیان ضلال، بیان ضلال۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہوں اللہ کی آیتوں کا۔ واللہ شہید، شہید کا ترجمہ لکھے مطلع، اللہ تعالیٰ مطلع ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، لکھے زجر نمبر 2 برائے اضلال، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ من آمنا، جو ایمان لائے ہیں، تبغونہا عوجا، تم ان کے لیے تلاش کرتے ہو اس راستے میں عوجا، شبہات۔ عوجن کا ایک ترجمہ ہے کجی، کمزوری، ایک ترجمہ ہے شبہات، تم ان کے لیے اس راستے میں شبہات تلاش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ تم اپنی اس حرکت پر مطلع ہو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے تنبیہ ہے مومنین، تنبیہ ہے مومنین۔ ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ آمد سے پہلے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں آپس میں اختلاف چلتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان میں محبت پیدا کی، ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو ایک موقع پر کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوے سے آ رہے تھے، اور چونکہ یہ بات منافقین سے برداشت تو نہیں ہوتی تھی، تو ایک یہودی شاعر تھا، اس کا نام تھا شماس ابن قیس، شماس، اور اس نے جب دیکھا نا تو اس کو برا لگا، اور اس نے وہ سابقہ زمانے کے لڑائی کے اشعار پڑھے جان بوجھ کر، اوس اور خزرج کے، تو وہ آپس میں بھڑک گئے، قریب تک کہ دوبارہ لڑائی ہوتی۔ آپ علیہ السلام آئے اور ان کو ٹھنڈا فرمایا۔ اس موقع پر آیت اتری، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب،
اگر تم نے اتباع کی، اطاعت کی اہل کتاب کے اس طبقے کی، یردوکم لکھے ثمرہ و انجام، یہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافر بنا کر، وکیف تکفرون لکھے اسباب مانعہ عن الکفر، اور تم کیوں کر کفر کے راستے میں جاؤ گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ جبکہ تم پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، لکھے سبب نمبر 1 تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، وفیکم رسول سبب نمبر 2 اور تمہارے بیچ اللہ کے رسول بھی موجود ہے، ومن یعتصم باللہ اور جس نے مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو، باللہ ای بدین اللہ، فقد ہدی الی صراط مستقیم تحقیق اس کو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی۔ ہاں جی بس کریں۔ لا الہ